السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس نشست میں ہم آپ کے سامنے جس صحابی کی سیرت بیان کریں گے ان کا نام ہے انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین، ویسے تو تمام صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا مختصر سا وقت ملا، اور کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے بہت سارا وقت اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی چنندہ صحابہ میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین صحابہ میں سے تھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہنے والے صحابہ میں سے تھے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن نضر جو تھے یہ مشرک تھے، اور ان کی والدہ نے، جن کا نام سلیم تھا، ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی والدہ نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا، الٹے اپنی بیوی کو یعنی حضرت انس کی ماں کو برا بلا کہتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو اور دوبارہ شرک اور کفر کے راستے پر چلی آؤ۔ ناظرین، لیکن ایک عورت کی بہادری دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت دیکھیے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی، الٹے اپنے شوہر کو دین کی دعوت دیتی رہیں اور اپنے بیٹے انس بن مالک کو بھی بچپن سے ہی اسلام کی تعلیمات ان کو سکھاتی رہیں، کلمہ ان کو پڑھاتی رہیں، اسلام کے اوپر ان کو چلنے کا حکم دیتی رہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آخر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں اور وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور حضرت انس کی والدہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیتی ہیں، اور وہ نکاح بھی اس شرط پر کرتی ہیں کہ اے ابو طلحہ، تم پہلے اسلام قبول کرو گے تب میں تم سے نکاح کروں گی۔ اور جب حضرت ابو طلحہ اسلام قبول کرتے ہیں، جب مسلمان ہوتے ہیں، تب حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکاح کرتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس کی والدہ سلیم حضرت انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ میرا بچہ انس ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں، یہ آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے رہے، دین کو سیکھے اور جانے، میری یہ تمنا اور آرزو ہے۔ ناظرین، ذرا اندازہ لگائیے کہ دور رسالت میں خواتین اپنے بچوں کو کس چیز کے لیے ڈیووٹ کرتی تھی، کس چیز کے لیے وقف کرتی تھی، اور آج ہمارے اور آپ کے ماحول اور معاشرے میں اپنے بچوں کو ہم کن چیزوں کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے ہم میں اور ان کے بیچ میں۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک کی والدہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے حضرت انس کے حق میں دعا کی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ تو انس کے مال میں بھی برکت دے اور ان کی اولاد میں بھی برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال بھی خوب عطا کیا اور اولاد تو اتنی عطا کی کہ 106 لوگ ان سے پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور مقرب صحابہ کرام میں سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس 10 سال تک مسلسل رہے۔ 10 سال کا پیریڈ ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور اللہ کے رسول کے کیریکٹر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن اس 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہ کیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ نہ آپ نے مجھے کبھی مارا، نہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا کہ 10 سال تک ریگولر جس نے میرے نبی کی خدمت کی، اس کی یہ گواہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اونچے تھے اور آپ کا کردار اتنا اونچا تھا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں بہت ساری روایات آپ سے ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک، اس سے زیادہ سافٹ میں نے کوئی ریشم نہیں دیکھا، میں نے دنیا کا کوئی سلک نہیں دیکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ سافٹ اور نرم ہو۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کی کوئی خوشبو ایسی نہیں دیکھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ
खुशबूदार हो। अल्लाह अकबर। ये हमारे नबी के हथेली और हमारे नबी के पसीने का ये हाल है। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत अनस कहते हैं कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक काम के लिए भेजा और मैंने कहा कि ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। मैं घर से निकला तो बच्चों के साथ खेलने लगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक काम करने के लिए कहा। ये बच्चे हैं, बचपन में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को देखकर उनके अंदर शौक़ पैदा होता है। ये भूल गए कि अल्लाह के नबी ने मुझे किसी काम के लिए भेजा था, ये बच्चों के साथ खेलने लगे। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो काम अर्जेंट रहा होगा, कोई अर्जेंट ज़रूरत रही होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, देखा कि अनस बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पीछे से आकर मुझे पकड़ा, पीछे से आकर मुझे पकड़ा, लेकिन मारा नहीं। आपने पूछा अनस, मैंने तुमको कोई काम कहा था, मैंने तुमको किसी काम के लिए भेजा था? हज़रत अनस ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं अभी जाता हूँ, और फ़ौरन ये चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक और किरदार हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के ऊपर भी मुरत्तब हुए। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत अनस के एक छोटे भाई थे, उनका नाम था अबू उमैर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हज़रत अनस के घर जाया करते थे, उम्मे सुलैम के घर जाया करते थे और उस छोटे से बच्चे के साथ हंसी मजाक करते थे। अल्लाह के नबी के अखलाक देखिए कि आप बच्चों के साथ भी टाइम देते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दिल बहलाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छोटे से बच्चे से कहते थे, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ऐ अबू उमैर, तुम्हारी वो छोटी सी चिड़िया क्या हुई? उस बच्चे ने कोई छोटी सी चिड़िया पाली हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की दिलजोई के लिए उस बच्चे से कहते थे, ऐ अबू उमैर, तुम्हारी वो छोटी सी चिड़िया क्या हुई? इत्तेफाक से उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अबू उमैर नाम के उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है और अबू तलहा जो उस बच्चे के वालिद हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अबू तलहा बाज़ार गए हुए थे या किसी काम से बाहर गए हुए थे और मेरे छोटे भाई का इंतकाल हो जाता है, अबू उमैर का इंतकाल हो जाता है। मेरी वालदा मोहतरमा उम्मे सुलैम घर में सारे लोगों से कहती हैं कि ख़बरदार, इस बच्चे की मौत के बारे में घर में कोई किसी को नहीं बताएगा, सबको मना कर देती हैं। अबू तलहा बाहर से आते हैं, हज़रत अनस कहते हैं पहले उनके सामने खाना रखती हैं। बच्चे का जनाजा घर में रखा हुआ है। ज़रा उस औरत का कलेजा देखिए मोहतरम नाजरीन। एक माँ को अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत है दुनिया में किसी को किसी से नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ने उस औरत के कलेजे को कितना मजबूत बना दिया है कि हज़रत अनस की माँ उम्मे सुलैम अपने शौहर को खाना परोस रही हैं और अभी बता नहीं रही है कि मेरा बच्चा मर गया है। खाना खाने के बाद हज़रत अनस कहते हैं कि उम्मे सुलैम अपने शौहर के लिए सजती हैं, फ़तसन्नअत लहू, अपने शौहर के लिए मेकअप करती हैं, अपने शौहर के लिए अपने आप को सजाती हैं और जितना बेहतरीन तरीके से सज सकती हैं अपने आप को सजाती हैं। घर में बेटे की लाश रखी है लेकिन शौहर के लिए अपने आप को संवारती हैं, सजाती हैं और दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात होती है। उसके बाद सुबह को हज़रत अनस की वालदा मोहतरमा उम्मे सुलैम अपने शौहर अबू तलहा से कहती हैं कि ऐ मेरे सरताज, एक बात बताइए, अगर कोई कौम, अगर कुछ लोग अपना कोई सामान दूसरों को आरियतन दें, उधार दें, अगर वो सामान वापस मांगे तो बुरा मानना चाहिए? हज़रत अबू तलहा ने कहा कि क्यों बुरा मानेंगे भाई, जब कोई सामान हमने किसी से उधार लिया है तो फिर वो सामान जब वो वापस मांगेगा तो हमें देना ही पड़ेगा। हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा, आपका बेटा इंतकाल कर चुका है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, आप भी सब्र से काम लीजिए। हज़रत अबू तलहा नाराज़ हो गए कि तुम मुझे अब बता रही हो, मैं रात में आया और हम दोनों की मुलाकात हुई, मैं इस गंदगी में पड़ा, उसके बाद तुम मुझे बता रही हो। हज़रत अबू तलहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं, अल्लाह के नबी को पूरी बात बताते हैं और अल्लाह के नबी कहते हैं, बारकल्लाहु लकुमा फ़ी गाबिर लैलतिकुमा, ऐ अबू तलहा, तुम दोनों की रात की मुलाकात में अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे। हज़रत अनस कहते हैं हज़रत उम्मे सुलैम फिर हामला होती हैं और जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को हज़रत उम्मे सुलैम हज़रत अनस की गोद में देती हैं और कहती हैं इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाओ। हज़रत अनस अपने छोटे भाई को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर मंगवाते हैं और वो खजूर अपने मुंह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर तक उसको नरम करते हैं और उसके बाद उस बच्चे के जो अभी पैदा हुआ है, अभी जो नौज़ाइदा बच्चा है, उसके मुंह में डालते हैं। वो बच्चा उस खजूर को चबाने लगता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ज़रा अंसार की मोहब्बत देखो, खजूर से कितनी मोहब्बत है कि एक छोटा सा बच्चा है, अभी दूध पीता बच्चा है, लेकिन खजूर को कितना पसंद कर रहा है कि खजूर को चबा रहा है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس بچے کا نام عبداللہ رکھتے ہیں اور وہ بچہ حضرت انس اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ بتا کر میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت انس کا تعلق کیسی فیملی سے تھا، ان کی والدہ کیسی تھی، ان کے والد کیسے تھے، اور کس طریقے کا گھرانہ تھا، اور اس گھرانے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ ان کی والدہ محترمہ جن کی کنیت ام سلیم تھی اور جن کا اصل نام رومیسہ تھا، ان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کو دیکھا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں رومیسہ کو دیکھا ہے۔ رومیسہ سے مراد یہی ام سلیم ہے، یعنی اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں خواب میں یا معراج کے موقع پر یہ دیکھ لیا کہ ام سلیم جنت میں جائیں گی۔ محترم ناظرین، انہی ام سلیم کے صاحبزادے اور انہی کے جگر گوشہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں اور ایک قارورہ لے کر، ایک بوتل لے کر، ایک برتن لے کر آتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اکٹھا کرتی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس لیے لائی ہو؟ حضرت ام سلیم کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ملاتی ہوں، میرے گھر میں جو بھی خوشبو ہوتی ہے میں اس میں ملاتی ہوں، کیونکہ آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ محترم ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت انس کے فیملی کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کتنا قریبی تعلق تھا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے تمام ضروریات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت انس کے دل پر کیا گزرتی ہے، انہوں نے جو کلمات کہے، انہوں نے جن الفاظ کا اظہار کیا، محترم ناظرین، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے حضرت انس بن مالک کو۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک کے دل میں یہ جذبات کیوں نہ ہوں جبکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے؟ آئیے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں اور امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سوال کتنا اہم تھا، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے، اس صحابی سے پوچھا کہ ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے قیامت کی زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، بہت زیادہ میرے کھاتے میں نمازیں نہیں ہیں، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ زیادہ نفل نمازیں میں نے نہیں پڑھی ہیں، زیادہ نفل روزے میں نے نہیں رکھے ہیں، زیادہ نفل صدقات و خیرات میرے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک دولت ہے میرے پاس، ایک چیز ہے میرے پاس، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، یا ایک روایت میں ہے کہ انت مع من احببت، اے میرے صحابی، تو واقعی اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یقیناً تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر تجھے واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ان کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سننے کے بعد ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی جملہ سن کر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی یہ جملہ سن کر ہوئی کہ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے اس حدیث پاک سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلی جذبات کا، اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے عمل ان کے جیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے طریقۂ عبادات آپ کے اندر رچ بس گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت انس بن مالک، ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی نماز پڑھنے والے صحابی تھے تو وہ حضرت انس بن مالک تھے۔ اتنی بڑی شہادت کون دے رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامتیں بھی صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں۔ آئیے ایک کرامت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان کا ایک کھیت تھا، ایک مرتبہ ان کے کھیت کی نگرانی کرنے والا ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ کا کھیت بالکل سوکھ رہا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آپ کی ساری فصل برباد ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک نے دعا کی، اے اللہ میرے کھیتوں کو سیراب کر دے، اے اللہ میرے کھیتوں کو سیراب کر دے، میرے کھیتوں کے اوپر بارش نازل فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان میں بادل اکٹھا ہوئے اور بارش ہوئی، اور آپ جانتے ہیں وہ بارش اتنے ہی ایریا میں ہوئی جتنے ایریا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت تھا۔ جب پانی کو دیکھا گیا تو پانی اور جگہوں پر نہیں تھا، صرف اتنے حصے میں پانی گرا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ کرامت صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں حضرت انس بن مالک کا کیا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کس طریقے سے قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس نے ایک لمبی عمر پائی۔ حضرت انس نے بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بھی تقریباً 80 سال تک 80 ایئرس 80 سال تک حضرت انس زندہ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں اور عبرت اور نصیحت جو ہمیں ملتی ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت انس کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نیک بچہ تبھی وجود میں آتا ہے جب ماں باپ نیک ہوں، تربیت ماں باپ کی اچھی ہو، ماں نیک ہو، باپ نیک ہو، گھر کا ماحول اچھا ہو تو اولاد بھی نیک جنم لیتی ہے اور اولاد نیک وجود میں آتی ہے۔ حضرت انس جیسا صحابی اگر دنیا نے دیکھا تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور ان کے پالنے پوسنے اور ان کے اپنے بیٹے کو سنوارنے کا انداز جو تھا وہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے میرے بھائیوں ذمہ دار تھا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کسی ایک بچے کو دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ محترمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور اس کا بہت بڑا بینیفٹ یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا کی، اس دعا کا اثر ساری زندگی انہوں نے محسوس کیا۔ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک کی زندگی سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے نبی کی سیرت اور اخلاق کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے کیریکٹر اور اخلاق کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر، سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ اور میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا، اپنے حضرت انس بن مالک کی حدیثوں سے اندازہ لگایا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک کی زندگی اور سیرت سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقہ حیات کو، آپ کے منہج حیات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ حضرت انس بن مالک نے اپنی نماز کو ویسا ہی بنایا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، یہاں تک کہ دوسرے صحابہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایسی نماز ہم نے کسی کو نہیں پڑھتے دیکھا جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سوائے انس بن مالک کے۔ ان کی نماز بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت انس بن مالک کی زندگی سے اگلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت انس بن مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ انت مع من احببت، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ آج ہمارا نوجوان اگر دنیا کے اداکاروں سے محبت کرتا ہے، اگر دنیا کے فاسق اور فاجر اور بدکار لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اسے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا شمار نیک لوگوں میں ہو، اس کا شمار اچھے لوگوں میں ہو، تو وہ اچھے لوگوں اور نیک لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع کر دے، صحابہ کرام سے محبت کرنا شروع کر دے، کیونکہ رول یہی ہے، اصول یہی ہے، قانون اور قاعدہ یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا۔ حضرت انس بن مالک کی سیرت سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ جیسے نبیوں کے اوپر سپر نیچرل چیزیں
وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ کے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر کچھ کرامتیں بھی صادر کرتا ہے۔ ان کرامتوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کرامتیں صحیح سند سے ثابت ہوں۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، بزرگ ہے اور صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے کوئی خارق عادت، کوئی شے اگر انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے، تو ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ کرامت ہے، اور ایسی کرامتیں صادر ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ بچوں کو بچپن سے ہی توحید کا پاٹھ پڑھانا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ محترمہ ام سلیم اپنے بچے کو جب کلمہ پڑھاتی تھی اور ان کا شوہر مالک بن نضر دیکھتا تھا تو وہ اپنی بیوی کو ڈانٹتا تھا کہ تو میرے بچے کو خراب کر رہی ہے، تو میرے بچے کو کلمہ پڑھا رہی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کی والدہ کہتی تھی، میں آپ کے بچے کو خراب نہیں کر رہی ہوں، میں اسے اچھا بنا رہی ہوں، میں اسے سدھار رہی ہوں، میں اسے کلمہ پڑھا رہی ہوں، میں اسے اسلام کی تعلیم دے رہی ہوں۔ اس میں ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملا کہ ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کچھ اس انداز میں کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو توحید اور رسالت کی باتیں بچپن سے ہی سکھانی چاہیے۔ اور اس سیرت سے، حضرت انس بن مالک کے واقعات سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ مال کی کثرت اور عمر کی کثرت یہ بری نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اس کا مس یوز نہ کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی، ان کو مال کی کثرت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کی، اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنے ذریعہ بھی۔ اس لیے مال کی کثرت یا انسان کی عمر کا زیادہ ہونا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے، انسان دینی اعتبار سے اس کا کوئی غلط استعمال نہ کرے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں اللہ کے رسول کے خادم انس بن مالک ابو حمزہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول کا خادم بنائیں۔ آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی شریعت ہے، آپ کا طریقہ ہے، ہم اس طریقے کو فالو کریں۔ یہی خدمت ہوگی اللہ کے رسول کی، یہی خدمت ہوگی دین کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کسی نئے صحابی کی سیرت، کسی نئی شخصیت کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔